فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد سوم، تالیف علامہ سید محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ پہلا باب، ہر زمانے میں امام کا موجود ہونا اور اطاعت امام کا واجب ہونا۔ پہلی فصل، امام کا وجوب اور کسی زمانے کا امام سے خالی نہ ہونے کا بقیہ حصہ۔ صفحہ نمبر 25۔ ابن بابویہ نے بسند معتبر جابر سے روایت کی ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگ کس سبب سے پیغمبر اور امام کے محتاج ہیں؟ فرمایا تاکہ دنیا اپنی صلاح پر باقی رہے، کیونکہ خداوند رحمان اہل زمین سے عذاب کو دفع فرماتا ہے جبکہ اس میں کوئی پیغمبر یا امام ہوتا ہے، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا ان پر عذاب نازل کرے گا حالانکہ تم اے رسول ان کے درمیان موجود ہو۔ اور جناب رسول خدا نے فرمایا ہے کہ ستارے امان اہل آسمان ہیں تاکہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے، اور میرے اہل بیت امان اہل زمین ہیں، تو جب ستارے برطرف ہو جائیں گے تو اہل آسمان کی طرف وہ حوادث رونما ہوں گے جن کو وہ نہیں چاہتے، اور جب میرے اہل بیت زمین سے اٹھ جائیں گے تو ان کی طرف وہ کچھ رونما ہوگا جس کو وہ نہیں چاہتے۔ ابن بابویہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد ائمہ طاہرین ہیں جن کی اطاعت کو خدا نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 59، یعنی اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور صاحبان امر کی جو تم میں ہیں، وہ گناہوں سے معصوم ہیں اور عیبوں سے پاک ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، وہ معید و موفق و مسدو ہیں۔ ان کی برکت سے خدا اپنے بندوں کو روزی دیتا ہے، ان کے طفیل اپنے شہروں کو آباد کرتا ہے، آسمان سے بارش کرتا ہے، زمین سے برکتیں اگاتا ہے، گناہ گاروں کو مہلت دیتا ہے، ان کے عذاب میں جلدی نہیں کرتا، نہ عذاب ان پر نازل کرتا ہے، اور ان ائمہ سے روح القدس علیحدہ نہیں ہوتی اور نہ وہ اس سے الگ ہوتے ہیں، اور وہ قرآن سے جدا نہیں ہوتے اور نہ قرآن ان سے جدا ہوتا ہے۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی مدت پیغمبری ختم ہو گئی اور ان کی عمر آخر ہوئی، حق تعالیٰ نے ان کو وحی فرمائی کہ اے آدم، تمہاری پیغمبری کا زمانہ گزر گیا اور تمہاری عمر تمام ہوئی ہے، لہٰذا جو کچھ تمہارے پاس علم و ایمان و میراث پیغمبری اور بقیہ علم و اسم اعظم ہے، سب اپنے بعد ہیبت اللہ کو سپرد کر دو، کیونکہ میں زمین کو بغیر کسی عالم کے خالی نہیں چھوڑوں گا جس سے لوگ میری عبادت اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے، اور نجات اس کی ہے جو اس عالم کی اطاعت کرے۔ بسند معتبر حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے مناجات میں عرض کیا کہ پالنے والے، تو زمین کو خلائق پر کسی حجت سے خالی نہ رکھتا جو یا ظاہر بظاہر ہو یا پوشیدہ، تاکہ تیری دلیلیں اور بیانات ضائع نہ ہوں۔ بسند صحیح یعقوب السراج سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آیا زمین بغیر زندہ عالم کے قائم و برقرار رہ سکتی ہے جس کی امامت ظاہر ہو اور لوگ اس کی طرف پناہ لیں اور اس سے حلال و حرام دریافت کریں؟ فرمایا اگر ایسا ہو تو خدا کی عبادت نہ ہوگی۔ ابن بابویہ و صفار و مفید رحم اللہ نے بسند ہے معتبر اور صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ زمین باقی نہیں رہے گی مگر یہ کہ اس میں کوئی عالم ہوگا جو دین کی زیادتی اور نقصان جانتا ہو، تاکہ اگر مومنین دین خدا میں کچھ زیادتی کریں تو ان کو حدود و خدا کی جانب پلٹا لا دے،
اور اگر کچھ دین میں کمی کریں تو وہ ان کے لیے کامل کر دے۔ الغرض وہ عالم کہے گا کہ دین خدا کو کامل و تمام حاصل کرو۔ اگر ایسا نہ ہو تو یقیناً مومنین پر ان کا امر دین مشتبہ ہو جائے گا اور وہ حق و باطل میں فرق نہ کریں گے۔ بسند صحیح بسیار انہی حضرت سے منقول ہے کہ اگر زمین بغیر امام کے ایک لمحے رہے تو بلا شبہ دھس جائے۔ مولوی فرماتے ہیں کہ دھس جانے سے ممکن ہے کہ اس کے انتظام کی خرابی و برطرف ہونا کنایا ہو۔ کلینی و ابن بابویہ وغیرہ نے بسندائے معتبر اپنی انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ اگر زمین میں 2 مرد باقی ہوں تو ان میں سے ایک امام ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ آخر میں جس کی وفات ہوگی وہ امام ہوگا تاکہ خدا پر کوئی حجت قائم نہ کر سکے کہ تو نے مجھے بغیر حجت کے چھوڑ دیا تھا۔ ابن بابویہ وغیرہ نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جبرائیل جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور خدا کی جانب سے خبر لائے کہ اے محمد، میں نے زمین کو نہیں چھوڑا ہے مگر یہ کہ اس میں ایک پیغمبر کی وفات کے بعد دوسرے پیغمبر کے آنے تک ایک عالم ہوگا جس سے لوگ میری عبادت اور راہ ہدایت پر جائیں گے اور راہ ہدایت جانیں اور نجات خلق کا سبب ہو، اور شیطان کو میں آزاد نہیں چھوڑتا ہوں کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے اور زمین پر میری کوئی حجت نہ ہو جو میری طرف سے لوگوں کو بلانے والا اور میری جانب ہدایت کرنے والا اور میرے امر دین کا عارف اور جاننے والا ہو۔ اس لیے میں نے ہر قوم کے لیے ہدایت کرنے والا منتخب اور مقرر کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے سعادت مندوں کی ہدایت کروں اور بدبختوں پر حجت ہو۔ نیز حضرت صادق علیہ السلام سے بسند معتبر روایت کی ہے کہ لوگوں کی اصلاح نہیں ہوتی مگر امام کے ذریعے سے، اور بسند معتبر انہی حضرت سے روایت کی گئی ہے کہ اگر زمین پر 2 مرد بھی ہوں تو ان میں سے یقیناً ایک حجت خدا ہوگا۔ بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ خدا کی قسم، خدا نے زمین کو جس روز سے آدم دنیا سے رخصت ہوئے بغیر امام کے خالی نہیں چھوڑا ہے تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے خدا کی جانب ہدایت پائیں اور وہ اس کے بندوں پر حجت ہو، اور زمین بغیر حجت خدا کے باقی نہیں رہ سکتی جو اس کے بندوں پر ہوتا ہے۔ جو شخص اس کی فرمانبرداری نہیں کرتا ہلاک ہوتا ہے اور جو اطاعت کرتا ہے نجات پاتا ہے، اور یہ امر خدا پر واجب ہے۔ نیز انہی حضرت سے روایت ہے کہ زمین قائم و برقرار نہیں رہ سکتی مگر یہ کہ اس میں ظاہر یا پوشیدہ ایک امام ہوگا، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ زمین امام عادل سے خالی نہیں رہی ہے جس روز سے کہ خدا نے زمین و آسمانوں کو خلق فرمایا ہے، اور قیامت تک خلق پر حجت خدا سے خالی نہ رہے گی۔ کلینی اور ابن بابویہ و شیخ توسی نے بسند صحیح حمزہ سمالی سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا زمین بے امام کے باقی رہے گی؟ فرمایا اگر ایسا ہو تو فنا ہو جائے گی۔ بسند بسیار امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ خدا نے بغیر عالم کے زمین کو خالی نہیں چھوڑا ہے۔ جو دین میں کچھ لوگ زیادہ کرتے ہیں وہ انہیں کم کرتا ہے، اور جو کچھ کم کر دیتے ہیں وہ زیادہ کر دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو بے شک لوگوں کے امور ہر دم مختلف و مشتبہ ہو جائیں۔ اور سلمان جعفری نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا زمین کبھی حجت خدا سے خالی ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ اگر ایک چشم زدن کے لیے خالی ہو جائے تو بلا شبہ اپنے ساکنان سمیت غرق ہو جائے گی۔ اور دوسری صحیح حدیث میں فرمایا کہ خدا کی حجت خلق پر قائم نہیں ہوتی اور پوری نہیں ہوتی مگر امام زندہ کے سبب سے جس کو لوگ پہچانتے ہیں۔ اور حمیری نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، جناب رسول خدا نے فرمایا کہ میری امت میں ہر زمانے میں میرے اہل بیت ان میں سے ایک امام عادل ہوتا ہے جو اس دین میں غالیوں کی تحریف اور اہل باطل کے جھوٹے دعووں اور جاہلوں کی غلط تعویل کی نفی کرتا ہے۔ اور ابن بابویہ نے فضل ابن شازان سے اس نے جناب امام رضا علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ کیوں خدا نے اولو الامر کو مقرر کیا اور ان کی اطاعت کا حکم دیا، میں اس کو جواب دوں گا کہ بہت سی وجہوں سے۔ پہلے یہ کہ دنیا والوں کے لیے ہر چیز میں تصرف کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے کہ اس سے تجاوز نہ کریں جو ان کے لیے فساد کا سبب ہو، اس لیے ضروری ہوا کہ ان پر ایک امین مقرر ہو جو ان کو حلال سے آگے
بڑھ کر حرام میں داخل ہونے سے روکے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو کوئی شخص اپنی لذت و نفع کو دوسروں کے نقصان و تکلیف کے سبب ترک نہ کرتا۔ لہٰذا اس صورت میں باہم فساد، قتال و نزاع ہوتی، اس لیے ان پر ایک مضبوط سردار کو مقرر کیا جو ان کو فساد سے روکے اور ان کو حدود و احکام خدا کے درمیان قائم رکھے۔ دوسرا یہ کہ کوئی فرقہ اور کوئی قوم اپنے دین و دنیا کے معاملات میں بغیر کسی رئیس و سردار کے زندہ و باقی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے حکیم مطلق کی حکمت کے لیے یہ سزاوار نہ تھا کہ جس امر کو سب اس کی بہتری کے سبب قبول کریں، اور یہ کہ جو لوگوں کے امور کو منظم رکھنے کے لیے ضروری ہے وہ حکیم اس کو ترک کر دے۔ لہٰذا ضروری ہوا کہ کسی ایسے شخص کو مقرر کرے جو اپنے دشمنوں سے جنگ و جہاد کرے اور لوگوں میں مال غنیمت تقسیم کرے اور جمعہ و جماعت ان کے درمیان قائم رکھے اور ظالموں کے ظلم سے مظلوموں کو محفوظ رکھے۔ تیسرے یہ کہ اگر مخلوق کے لیے ایسا امام قیم و امین و مستود قرار نہ دیتا ہو امور خلق کا قائم کرنے اور جو امور خلق کا قائم رکھنے والا ہو اور دین خدا میں خیانت نہ کرنے والا اور دین و شریعت کی حفاظت کرنے والا رسول خدا کے اسرار کا امانت دار ہو، تو اس صورت میں بے شک ملت کہنا ہو جاتی، دین خدا برطرف ہو جاتا، سنت و احکام میں پیغمبر میں تغیر ہو جاتا اور صاحبان بدعت دین خدا میں زیادتی کرتے جس طرح صوفیہ حکم کرتے ہیں، اور ملحدین خدا کے دین میں کمی کر دیتے ہیں جس طرح اسماعیلیوں نے کیا، اور مسلمانوں پر ان کو مشتبہ کر دیتے، کیونکہ تمام خلائق کو ناقص اور تربیت کرنے والے کی محتاج اور اپنی عقل اور خواہشوں کے اختلاف کے سبب غیر کامل پاتے ہو۔ لہٰذا اگر ان میں کوئی قیم اور محافظ خدا مقرر نہ کرتا جو کچھ جناب رسول خدا کی جانب سے لائے ہیں ان کی حفاظت کرے، تو یقیناً لوگ گمراہ ہو جاتے اور شریعتیں اور سنتیں اور احکام الہی اور ایمان میں تغیر و تبدل ہو جاتا اور ان میں تبدیلی تمام خلائق کے لیے فساد کا سبب ہوتی۔ بس سند صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت رسالت مآب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ رہا ہے، اور 250 سال تک نہ کوئی پیغمبر تھا نہ کوئی ظاہری عالم۔ راوی نے پوچھا تو پھر لوگ اس وقت کیا کرتے تھے؟ فرمایا دین عیسیٰ علیہ السلام سے متمسک تھے۔ پوچھا ان کا حال کیسا تھا؟ فرمایا مومن تھے، اور فرمایا کہ زمین بغیر کسی عالم کے نہیں رہتی، یعنی اگر کوئی عالم ظاہر نہیں ہوتا تو پوشیدہ ہوتا ہے۔ کلینی و ابن بابویس وغیرہ نے بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ بے شک اگر امام ایک لمحے کے لیے بھی زمین سے الگ ہو جائے تو زمین اپنے تمام ساکنان کے ساتھ موج میں آ جائے، جس طرح دریا اپنے اہل کے ساتھ موج میں آتا ہے۔ اور ابن بابویا نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ اگر حجت خدا زمین پر نہ ہوتی تو یہ زمین یقیناً ان سب کو تکان دیتی اور سرنگو کر دیتی جو زمین پر یا اس کے درمیان ہے، کیونکہ زمین ایک ساعت کے لیے بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی۔ نیز بسند معتبر امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ ہم روئے زمین پر حجت خدا ہیں اور خدا کے بندوں کے درمیان ہم خلیفہ خدا ہیں، ہم خدا کی رضا کے ساتھ خدا کے امین ہیں، اور ہم ہیں کلمہ تقوی، جیسا کہ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے۔ آیت نمبر 26 سورہ فتح پارہ نمبر 26۔ یعنی ہماری ولایت عذاب خدا سے نجات کا سبب ہے اور ہم عروۃ الوثقی ہیں، یعنی ہماری ولایت اور مطابعت وہ مضبوط زنجیر ہے کہ جو شخص اس کو پکڑ لے ٹوٹ نہیں سکتی، بلکہ اس شخص کو بہشت میں پہنچاتی ہے، اور ہم لوگوں کے درمیان خدا کے گواہ اور اس کی ہدایت کے نشان ہیں۔ ہمارے سبب سے خدا آسمانوں اور زمین کو محفوظ رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے مقام سے رواں ہوں یا حرکت کریں، اور ہماری برکت سے بارش کرتا ہے اور اپنی رحمت کو وسیع فرماتا ہے، اور زمین کبھی ہم میں سے کسی امام قائم سے خالی نہیں رہتی، وہ امام یا تو ظاہر ہوتا ہے یا پنہاں۔ اگر زمین حجت خدا سے ایک روز بھی خالی رہے تو یقیناً اس میں طوفان برپا ہو اور وہ اپنے ساکنین سمیت غرق ہو جائے، جس طرح دریائی طوفان اپنے اہل کو برباد کر دیتا ہے۔ اور بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اگر زمین
ایک روز بغیر امام کے رہے تو یقیناً اپنے اہل کے ساتھ دھنس جائے اور خدا ان کو اپنے بدترین عذاب کے ساتھ معذوب کرے، کیونکہ خدا نے ہم کو زمین میں اپنی حجت اہل زمین کے لیے امام قرار دیا تاکہ ان پر عذاب نازل نہ ہو اور وہ ہمیشہ امن میں ہیں، اس سے کہ زمین ان کو ڈبا دے جب تک ہم ان کے درمیان ہیں، اور جب خدا چاہے گا کہ ان کو ہلاک کرے اور مہلت نہ دے ان کے درمیان سے ہم کو اٹھا لے گا، پھر اپنے عذاب و عقاب سے جو ان کی نسبت چاہے گا عمل میں لائے گا۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جس روز سے زمین پیدا کی گئی ہے کبھی ایسے عالم و حجت سے خالی نہیں رہی ہے جو امور حق کو زندہ کرتا ہے جس کو لوگ ضائع و برباد کرتے ہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 22، یعنی کفار چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے نور خدا کو بجھا دیں اور خدا اپنے نور کو کامل کرنے والا ہے، اگرچہ کافروں کو یہ ناپسندی ہو۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ حجت خدا یعنی ہادی خلائق سے پہلے تھا اور خلائق کے ساتھ ہے اور بعد ان کے رہے گا۔ بسند صحیح حضرت امام محمد باقر و جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جو علم حضرت آدم علیہ السلام لے کے آئے وہ واپس نہیں گیا، کیونکہ علم میراث میں ہم کو پہنچتا ہے، اور جو علم اور آثار انبیاء و مرسلین اہل بیت رسول خدا کے علاوہ دوسروں سے اخذ کیا جاتا ہے وہ باطل ہے، اس لیے کہ علی علیہ السلام اس امت کے عالم تھے، اور ہم اہل بیت میں سے کوئی عالم دنیا سے نہیں جاتا مگر یہ کہ اپنے بعد کسی کو مقرر کرتا ہے جو اسی کے ایسا عالم جو اسی کے ایسا علم جانتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ نے زمین کو بغیر کسی عالم کے کبھی نہیں چھوڑا ہے، جس کے دنیا والے علم میں محتاج ہوتے ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور حلال و حرام کو جانتا ہے۔ راوی نے پوچھا، میں آپ پر فدا ہوں، وہ کہاں سے علم جانتا ہے؟ فرمایا، اس میراث کے سبب سے جو جناب رسول خدا اور علی بن ابی طالب علیہ السلام سے اس کو پہنچا ہے۔ ابن بابویا اور صفار و برقی نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ زمین پر خدا کی طرف سے ہمیشہ ایک حجت نبی یا امام رہا ہے جو حلال و حرام جانتا تھا اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتا تھا، اور کوئی حجت یعنی ہادی سے زمین خالی نہیں ہوگی مگر قیامت سے پہلے 40 روز کے لیے، غرض کہ جب کہ وہ ہادی زمین سے اٹھا لیا جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور ایمان لانے والوں کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا۔ جو لوگ حجت کے چلے جانے کے بعد ایمان لائے ہوں گے وہ بدترین خلق ہوں گے، پھر ان کے لیے قیامت قائم ہوگی۔ بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں میرے اہل بیت کی مثال آسمان سے ستاروں کے مانند ہے کہ ہر ستارہ جو غروب ہوتا ہے اس کے بجائے دوسرا ستارہ طلوع ہوتا ہے، اس طرح جو امام ہم اہل بیت میں سے دنیا سے رحلت کرتے ہیں اس کے بعد دوسرا امامت کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ ابن بابویہ نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس خطبے میں جو مسجد کوفہ میں پڑھا فرمایا کہ خدا بندہ، بے شبہ تیری زمین ایک حجت کی محتاج ہے جو تیری طرف سے خلق پر ہو اور تیرے دین کی طرف ان کی ہدایت کرے اور تیرا علم ان کو سکھائے تاکہ میری حجت باطل نہ ہو اور تیرے فرمانبردار اور دوست ہدایت کے بعد گمراہ نہ ہوں۔ اس کے بعد وہ حجت یا امام ظاہر ہوگا جس کی لوگ اطاعت کریں گے، یا پوشیدہ ہوگا جس کے ظہور کا انتظار کریں گے۔ اگرچہ حکومت باطل کے زمانے میں وہ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوگا مگر اس کا علم اور اس کی رائے مومنوں کے دلوں میں ثابت و برقرار ہوگی، جس پر لوگ اس کے ظاہر ہونے تک عمل کریں گے اور انہی چیزوں سے مانوس رہیں گے جن کے سبب جھٹلانے والوں کو ان سے وحشت ہوتی ہے اور گمراہوں کی جماعت ان سے انکار کرتی ہے۔ بظاہر الدرجات میں بسند حسن حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ لوگوں نے انہی حضرت سے پوچھا کہ کیا بیک وقت زمین میں 2 امام ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، مگر اس صورت سے کہ ایک خاموش رہے اور دوسرا امام اس سے پہلے امام کا دعویٰ
کرے اور اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ امام ہو۔ کتاب کا حوالہ ہے جو مؤلف فرماتے ہیں کہ وصیت کی اتصال کے بارے میں آدم سے آخر اوصیہ تک اس کتاب کی پہلی جلد میں بیان کیا جا چکا ہے، جس کا اعادہ طوالت کا باعث ہے۔ اس کے ساتھ ہی پہلی فصل امام کا وجوب اور کسی زمانے کا امام سے خالی نہ ہونا اپنے اختتام کو پہنچا اور آغاز ہوتا ہے دوسری فصل امام کا تمام گناہوں سے معصوم ہونا۔ دوسری فصل اس بیان میں کہ امام کو تمام گناہوں سے معصوم ہونا چاہیے واضح ہو کہ علماء امامیہ کا اس پر اجماع ہے کہ امام اول عمر سے آخر تک تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ وہ کوئی گناہ نہ عمدن کرتا ہے نہ سہون، اور اس بارے میں سوائے ابن بابویہ اور ان کے استاد محمد بن حسن رحمہ اللہ کہ کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے۔ ان حضرات نے تجویز کیا کہ احکام خدا اور تبلیغ رسالت کے علاوہ دوسرے معاملات میں جائز ہے کہ ان سے کسی مصلحت کی وجہ سے سہو ہو جائے، مثلا نماز اور تمام عبادتوں میں سہو جائز ہے، لیکن احکام و تبلیغ رسالت کے بیان میں کسی قسم کا سہو جائز نہیں جانتے، اور تمام اسلامی فرقے اسماعیلیہ کے سوا عصمت کو شرط نہیں جانتے۔ مذہب امامیہ کے مطابق عقلی و نقلی دلیلیں بہت ہی، ان میں سے بعض جلد اول میں بیان ہو چکی ہیں اور اس بارے میں چند عقلی دلیلیں ہم پھر بیان کرتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ کہ نصب امام کا مقتضا یہ ہے کہ رعایت سے خطا جائز ہے، تو کوئی ایسا ہو کہ خطا سے ان کو محفوظ رکھے، تو اگر اس سے بھی خطا ممکن ہو تو وہ بھی کسی دوسرے امام کا محتاج ہوگا، لہٰذا یا تو تسلسل لازم آئے گا اور یہ محال ہے، یا آخر میں ایک ایسے امام تک نوبت آئے گی جس کے لیے خطا جائز نہ ہو، تو پھر وہی امام ہوگا۔ دوسری دلیل امام شریعت کا محافظ ہے، کیونکہ قرآن میں احکام شریعت کی تفصیل نہیں ہے، اسی طرح سنت و احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام احکام شرع معلوم نہیں ہوتے اور نہ امت کے اجماع سے معلوم ہو سکتے ہیں، کیونکہ جس اجماع میں معصوم موجود نہ ہو، تو جب ہر ایک سے خطا ممکن ہے تو خطا کاروں کی پوری جماعت سے بھی خطا ممکن ہے، اور قیاس سے بھی معلوم نہیں ہو سکتے، کیونکہ دلیلوں سے اصول میں اس کے ذریعے سے عمل کا باطل ہونا ثابت ہو چکا ہے، اور اگر مان بھی لیا جائے تب بھی اس کا تمام احکام شرع کا محافظ ہونا ممکن نہیں، نہ برات اصلیہ کا، کیونکہ اگر اس پر عمل کیا ہو سکتا ہے تو پیغمبروں کا مبعوث ہونا ضروری نہ تھا، لہذا بغیر امام کے حافظ شریعت نہیں ہو سکتا، اور اگر اس سے خطا جائز ہو تو عبادات اور تکالیف الہی میں اس کے قول پر اعتماد نہیں ہو سکتا، اور یہ امر غرض تکلیف یعنی احکام الہی کی اطاعت کے خلاف ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر اس سے خطا واقع ہو تو واجب ہوگا کہ لوگ اس سے انکار کریں، اور یہ اس کی اطاعت کے واجب ہونے کے خلاف ہے جس کا حکم خدا نے دیا ہے۔ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 59، یعنی اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اور اولو الامر کی جو تم میں ہوں، نیز اگر وہ معصوم نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ گناہ کا حکم دے اور اطاعت سے منع کرے، اور رعایا پر واجب ہوگا کہ اس کے حکم کی اطاعت کریں، اور معصیت میں اطاعت واجب ہونے سے یہ امر لازم آئے گا کہ ایک ہی فعل ایک طرف سے عبادات اور دوسری طرف سے معصیت ہو، اور یہ امر محال ہے۔ چوتھی دلیل یہ کہ اگر گناہ اس سے سرزد ہو تو نصب امام کی غرض یعنی امت کی فرما برداری اور اس کے اقوال و افعال کی اطاعت باطل ہو جائے گی، اور یہ نصب امام کے منافی ہے۔ مختصر یہ کہ تمام دلائل عقلیہ کا اس کتاب میں جمع کرنا ممکن نہیں، اور جو کچھ اس کتاب کی ابتدا میں اور اس جگہ مذکور ہوا اس مطلب کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ علماء عامہ جو عصمت کو امام کے لیے شرط نہیں جانتے، وہ فسق و فجور اور ظلم و جور بھی مبطل امامت نہیں مانتے، لہٰذا امامت خلفائے بنو امیہ و بنی عباس کی امامت کے باوجود ان کے مظالم و فسوق کے قائل ہیں، اور ایک شخص جو ان کے مشہور علماء میں سے کہتا ہے کہ فسق و فجور کے سبب امام امامت سے معزول نہیں ہوتا اور
ملا سعد الدین نے اپنی شرح میں جو عقائد کے بارے میں لکھی ہے اس کی دلیل بیان کی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد اماموں سے فسق و فجور ظاہر ہوا، حالانکہ اگلے لوگ ان کے مطیع و منقاد تھے۔ پھر اسی شرح میں بیان کیا ہے کہ امت کے اہل حل و عقد نے بنی عباس کی خلافت پر اتفاق کیا۔ پھر ملا سعد الدین شرح مقاصد میں لکھتے ہیں کہ قہر و غلبہ سے اس کی امامت منعقد ہوتی ہے، ہر چند وہ فاسق و جاہل ہو۔ پھر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی قہر و غلبے سے امام ہو جائے اور دوسرا آ کر اس پر غالب ہو جائے اور اس کو معزول و مقہور کر دے تو پھر وہ غالب ہی امام ہوگا۔ یہ ہے ان کے محمل اقوال کی صاحب عقل کی عقل تجویز کر سکتی ہے کہ امام اہل جہنم سے ہو، حالانکہ خدا نے فاسق کو اہل جہنم سے شمار کیا، جس جگہ کے فرماتا ہے پارہ نمبر 21 سورہ سجدہ آیت نمبر 20، جن لوگوں نے فسق کیا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسرے مقام پر یہ بھی فرمایا کہ فاسق کی خبر پر اعتماد مت کرو، جب کوئی بدکار تمہارے پاس آئے، کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ پارہ نمبر 26 سورہ حجرات آیت نمبر یہاں پہ مٹا ہے، اور فرمایا ہے خدا بدکاروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ سورہ منافقون پارہ نمبر 28 آیت نمبر 6۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ عصمت امام کے لیے شرط ہے تو امامت خلیفہ اول باطل ہو گئی، کیونکہ وہ بلا اتفاق معصوم نہ تھے، اور امامت امیر المومنین بواسطہ ثابت ہو گئی، کیونکہ بالاتفاق امت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت امیر المومنین اور حضرت ابوبکر کے درمیان مشتبہ تھی، اور جب ایک کی باطل ہو گئی تو لامولا دوسرے کی ثابت ہو گئی۔ جاننا چاہیے کہ عصمت کے قائل حضرات نے اس امر میں اختلاف کیا کہ آیا معصوم فعل معصیت پر قادر ہے یا نہیں۔ تو جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ امام قادر نہیں ہے، ان میں بعض کہتے ہیں کہ امام کے بدن یا نفس میں خصوصیت ہے جو مقتضی ہے اس امر پر کہ محال ہے کہ امام معصیت پر اقدام کرے۔ بعضوں کا قول ہے کہ اطاعت پر قدرت رکھنا اور معصیت پر قادر ہونا ہی عصمت ہے۔ اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ امام معصیت پر قدرت رکھتا ہے، اور ان میں بعض نے عصمت کی پر یہ تفسیر کی ہے کہ وہ خدا کا ایک لطف ہے بندے کی نسبت جو اطاعت سے قریب کرنے والا ہے، جس کے سبب بندہ معصیت پر اقدام نہیں کرتا بشرط کہ الحاد و اضطرار و جبر کی حد تک نہ پہنچے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ ایک نفسانیہ ملکہ ہے جس کو وہ حاصل ہوتا ہے، اس سے معصیت نہیں ہوتی۔ اور بعضوں کا قول ہے کہ وہ بندے پر خدا کا ایک لطف ہے جس کے سبب ترک اطاعت و ارتکاب معصیت کی خواہش بندے کو نہیں ہوتی، اور اس کے اسباب 4 ہیں۔ پہلے یہ کہ اس کے نفس یا بدن میں ایسی خاصیت ہوتی ہے جس سے وہ ملکہ ہو جاتا ہے جو فسق و فجور سے روکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کو گناہوں کے عیوب کا اور اطاعت کی نیکیوں اور فضیلتوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ تیسرے یہ کہ وحی و علام الہی کے تابع ہونے کے سبب ان علوم میں اور بھی تاکید حاصل ہوتی ہے۔ چوتھے یہ کہ خدا کا اس سے فعل مکروہ اور ترک اولیٰ پر مواخذہ کرنا، تاکہ وہ جانے کہ جب غیر واجب امور میں حق تعالیٰ اس پر کام کو تنگ کرتا ہے تو واجبات و حرام میں اس کے ساتھ تساہل نہ کرے گا۔ الغرض جب یہ امور کسی میں جمع ہو جائیں گے تو وہ معصوم ہوگا، اور حق کے معصیت پر اس کی طاقت زائل نہیں ہوتی، ورنہ ترک معصیت پر مدح کا مستحق نہ ہوگا اور اس کے لیے ثواب و عقاب کچھ نہ ہوگا۔ اس صورت میں وہ تکلیف کی حد سے باہر ہو جائے گا، اور یہ متواترہ نصوص و اجماع سے باطل ہے۔ نیز اس صورت میں کہ عصمت کا کوئی فضل و کمال نہ ہوگا، کیونکہ اس صورت میں خدا جس پر جبر کرے گا وہی معصوم ہوگا۔ حالانکہ تحقیق یہ کہ آدمی عقل کی قوت اور فطانیت کی زیادتی اور عبادت اور ریاضت کی کثرت اور خدا کی ہدایت و توفیق کے سبب اس مرتبے پر پہنچتا ہے جہاں ہمیشہ اس کی توبہ بارگاہ رب الارباب کی طرف ہوتی ہے، بلکہ اپنی خواہشوں اور ارادوں
سے اس کا قلب بالکل خالی ہوتا ہے، اور وہ تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو خدا چاہتا ہے۔ اس پر یہاں پہ ریفرنس مٹا ہوا ہے کہ مقام پر پہنچتا ہے، بندہ میرے کانوں سے سنتا ہے، میری آنکھوں سے دیکھتا ہے اور میرے پیروں سے چلتا ہے کا مصداق ہو جاتا ہے۔ اس حال میں عبادت ترک ہونا، گناہوں کا صادر ہونا، بلکہ ترک اولا بھی اس سے محال ہوتا ہے۔ جیسے کوئی شخص اسی بادشاہ کے حضور میں اس کی انتہائی محبت و شفقت و احسان اور نوازشوں سے سرفراز ہو، اسی کے ساتھ اس کے دل میں بادشاہ کی سطوت و طاقت کا پورا تصور بھی ہو، اور اپنی نسبت بادشاہ کی انتہائی شفقت و محبت مشاہدہ کرے اور خود بھی بادشاہ سے انتہائی محبت رکھتا ہو، تو ایسا شخص 3 وجہوں سے محال ہے کہ بادشاہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے۔ ہر چند وہ کام سہل و آسان ہو۔ پہلی وجہ انتہائی محبت، کیونکہ جب محبت کرنے والا محبت کی حقیقت تک پہنچتا ہے تو اس سے محبوب کی مرضی کے خلاف کوئی امر صادر ہونا محال ہے۔ دوسری وجہ شرم و حیا، اور وہ اس کی شفقت و محبت و احسان و امتنان کے سبب اس کی غیبت میں اس کی مخالفت نہیں کرنے دیتی، پھر اس کے سامنے اس کی مخالفت کیوں کر سکتا ہے۔ تیسری وجہ خوف و بیم، کیونکہ باوجود اس کی خصوصیت اور اس کی قدرت و اختیار کے اگر اس کی مرضی کی رعایت نہ کرے گا تو یقیناً سخت سزا کا مستحق ہوگا، اور وہ انتہائی عذاب سے مطمئن نہ ہوگا، اور کون سی سزا اور ایسے صاحب مرتبے کے تغیر محبت اور مرتبہ قرب و عزت کے تنزیل کے برابر ہو سکتی ہے۔ اور یہ بالکل واضح ہے کہ ایسے شخص سے گناہوں کا صادر ہونا محال ہے، اور جبر کا لازم ہونا بھی محال ہے، کیونکہ جبر وہ ہے جس میں بندے کی طاقت اور ارادے کا دخل بالکل نہیں ہوتا، اور اس مقام پر ایسے شخص کی طاقت و خواہش کسی دوسرے شخص سے مطلق کم نہیں ہوتی، جبکہ تمام فاسقین مثلاً شراب پینے پر اقدام کر سکتے ہیں، معصوم بھی طاقت رکھتا ہے اور اقدام کر سکتا ہے، لہٰذا جبرائیل کا مطلق یہاں شائبہ نہیں ہے، لہٰذا جبر کا مطلق یہاں شائبہ نہیں ہے۔ جو آیتیں امام کے وجود پر دلالت کرتی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے خطاب فرمایا، انی جاعلک للانسان اماما، آیت نمبر 124 سورہ بقرہ پارہ نمبر 1، یعنی میں نے تم کو لوگوں کا امام بنایا۔ حضرت ابراہیم نے عرض کی میری ذریت میں سے بھی بعض کو امام قرار دے۔ حق تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا میرا یہ عہد امامت ظالموں کو نہ پہنچے گا، اور ہر فاسق اپنی ذات پر ظالم و ستمگار ہے۔ بہت سی حدیثیں جلد اول میں عصمت انبیاء کے بارے میں مذکور ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 3 کا اختتام کرتے ہیں۔ فصل 2 امام کا گناہوں سے معصوم ہونا کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور پارٹ نمبر 4 کا آغاز ہم اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ۔